بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فیاض راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، پاکستان کے تیزی سے بدلتے ہوئے سیاسی ماحول پر گہری نظر رکھنے والے سیاسی حلقوں کے دعووں کے مطابق عمران خان صاحب کے خوف میں پاکستان کے طاقتور حلقوں کی جانب سے ایک ایسا غلط کارڈ کھیل دیا گیا ہے کہ جس کے بعد آئندہ 72 گھنٹے پاکستان کی مستقبل کی سیاست کے حوالے سے انتہائی اہمیت اختیار کر گئے ہیں۔ جی ہاں، ہفتے اور اتوار کی درمیانی رات جب عمران خان صاحب کو اڈیالہ جیل سے پیمز لایا گیا، وہاں پر عمران خان صاحب کی آنکھ کا علاج کرنے کے بہانے تو اس دوران عمران خان صاحب تک پہنچنے والا پیغام اس وقت شہر اقتدار میں جو پیمز ہاسپٹل کے ذرائع سے گردش کرتا ہوا اسلام آباد کے مختلف ڈرائنگ رومز تک آن پہنچا ہے، اور اب اس کے اوپر قیاس آرائیاں ہو رہی ہیں، اب اس کے اوپر بات ہو رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اس خبر کے لیک ہونے کے صرف اور صرف 24 گھنٹوں کے اندر، ایک دن کے اندر عمران خان صاحب کو 2 مزید پیغامات پہنچائے گئے، اور جو آڈیو اور ویڈیو بیان اس وقت پیمز اسپتال کی جانب سے سامنے آ رہا ہے، جو عمران خان صاحب کے ذاتی معالجین کی جانب سے سامنے آ رہا ہے، جو پاکستان تحریک انصاف کی قیادت اور تحریک تحفظ آئین پاکستان کی جانب سے سامنے آ رہا ہے، اس نے یہ تمام تر صورتحال واضح کر دی ہے کہ بیسیکلی طاقتور حلقے اس خبر سے کیا مقاصد حاصل کرنا چاہتے تھے، اور آگے چل کر 8 فروری 2026 کے احتجاج سے پہلے ان کا اس حوالے سے کیا پلان ہے۔ کیا پاکستانی اسٹیبلشمنٹ خوف میں، کپتان کے خوف میں، عمران خان صاحب کے خوف میں ایک ایسی غلطی سرزد کر چکی ہے کہ جس کے نتیجے میں عمران خان صاحب فروری کے مہینے میں پاکستانی عوام کے درمیان ہوں گے؟ اس پر بات کریں گے، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے سب سے پہلے جناب آپ کو ہم سوشل میڈیا پر بڑی تیزی کے ساتھ وائرل ہونے والا عمران خان صاحب کا ایک ٹویٹ، جو کہ آج سے تقریباً جو ہے وہ 5.5-6 برس قبل جو ہے 24 اکتوبر 2019 کو کیا گیا، جس میں عمران خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ سیاسی اختلافات اپنی جگہ، میں صدقے دل سے نواز شریف کی صحت یابی کے لیے دعاگو ہوں، انہیں علاج معالجے کی بہترین اور ممکنہ سہولیات فراہم کرنے کے لیے میں تمام متعلقہ حکام کو ہدایات دے چکا ہوں۔ اس پر عمران خان صاحب کے سیاسی مخالفین بھی، عمران خان صاحب کے سخت ترین نقاد بھی اس ٹویٹ کو شیئر کر کے یہ بات کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی حکومت میں جب نواز شریف دوران قید بیمار ہوئے تو نہ صرف انہیں اسپتال منتقل کیا گیا، بلکہ مریم نواز صاحبہ کو ان کے ساتھ والا کمرہ بھی دیا گیا، نواز شریف کے ذاتی معالجین کو جیل میں ان سے ملنے بھی دیا جاتا تھا۔ عمران خان صاحب کو یہ سہولت کیوں نہیں مل سکتی؟ اس سوال کا جواب حاصل کرنے سے پہلے کہ اسٹیبلشمنٹ، پاکستان کے طاقتور حلقے کیا مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ کے سامنے جناب ہم ڈاکٹر عاصم یوسف صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ رکھنا چاہتے ہیں۔ شوکت خانم ہاسپٹل کے ساتھ ان کا تعلق، وہ عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے کیا بات کر رہے ہیں، ذرا غور سے سنیے، اس کے بعد تمام تر صورتحال واضح ہوگی۔ جی بہرحال کل شام کو ہمیں کال آئی سلمان اکرم راجہ صاحب سے، جو خان صاحب کے لائر ہیں، کہ شاید کل رات تک اجازت مل جائے سنیے خان صاحب سے ملاقات کرنے کی اور ان کا معائنہ کرنے کی۔ میں نے ریکویسٹ کی، لاہور کے مشہور آنکھوں کے اسپیشلسٹ ہیں ڈاکٹر خرم اعظم، جو کہ یو کے سے اسپیشلسٹ ریٹنل ڈیزیزز کی ٹریننگ بھی حاصل کر چکے ہیں اور لیڈنگ ایکسپرٹ ہیں ریٹنا کی بیماریوں پہ۔ انہوں نے لٹرلی آدھے گھنٹے کے نوٹس پہ میرے ساتھ وہ بیٹھے گاڑی میں، اور ہم دونوں اڈیالہ جیل گئے۔ تقریباً رات 11 بجے ہم وہاں پہنچے، رات 11 بجے، لیکن انفارچونیٹلی ہمیں اجازت نہ مل سکی اور ہم خان صاحب کا معائنہ نہیں کر سکے یا ملاقات نہیں کر سکے۔ تقریباً 1 یا سوا گھنٹہ بیٹھنے کے بعد جب ہمیں کلیئر ہو گیا کہ اجازت نہیں ملے گی، تو پھر ہم وہاں سے نکل آئے اور ہم واپس چکری کے ذریعے پھر اسلام آباد گئے، جہاں ہم نے رات گزاری اس امید میں کہ شاید آج صبح اجازت مل جائے۔ جی سنیے۔ بہرحال یہ کوششیں جاری ہیں، اور جب بھی انشاءاللہ اجازت ملے گی تو میں بھی اور ڈاکٹر خرم بھی ہمیشہ اویلیبل ہوں گے، obviously خان صاحب کو جا کے دیکھنے کے لیے اور ان کا معائنہ کرنے کے لیے۔ اچھا، پہلے تو آپ یہ بات سمجھیے کہ یقینی طور پر پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کو کسی جانب سے اس بات کی یقین دہانی کرائی گئی تھی، انہیں جناب یہ بات بتائی گئی تھی کہ
عمران خان صاحب کے ڈاکٹرز کی عمران خان صاحب سے ملاقات کرائی جا سکتی ہے، ان کے ذاتی معالجین کی، اسی لیے پھر انہیں آدھے گھنٹے کے نوٹس پر وہاں پر بلایا گیا۔ اس کے بعد پھر انہیں اسلام آباد کے اندر بھی ٹھہرایا گیا کہ ممکنہ طور پر رات گئے یا پھر صبح سویرے جو ہے وہ ملاقات ہو سکتی ہے، لیکن یہ ملاقات نہ کروائی گئی۔ اور اس کے بعد جب سپریم کورٹ آف پاکستان تحریک انصاف کی قیادت پہنچی رات کو 2 بجے تقریباً دھرنا ختم کر کے، تو اس وقت بھی اس قسم کی خبریں آ رہی تھیں کہ کیا پاکستان کی سپریم کورٹ کے ذریعے کوئی پیغام پہنچا ہے یا کسی نہ کسی قسم کا کوئی ریلیف طاقتور حلقے سپریم کورٹ کے ذریعے عمران خان صاحب کو یا پاکستان تحریک انصاف کو دلوانا چاہتے ہیں، جس کے لیے ان ڈاکٹرز کو اسلام آباد کے اندر روکا گیا۔ اور اس کے بعد پھر سپریم کورٹ آف پاکستان تحریک انصاف کی قیادت پہنچی۔ پہلے ملاقات نہیں ہو پا رہی تھی، اس کے بعد ملاقات ہوئی، اور پھر سہیل خان افریدی صاحب نے کہا کہ سر دست تو نو ہو گیا ہے، لیکن آج رات گئے پھر اس قسم کی خبریں آئیں، آج صبح سویرے بلکہ اس قسم کی خبریں آئیں کہ جناب کہا یہ جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کے ذاتی معالجین کی ایک ملاقات عمران خان صاحب سے کرائی جا سکتی ہے۔ اچھا، ڈاکٹر عاصم صاحب نے مزید کہا کہ عمران خان کے اہل خانہ، پاکستان تحریک انصاف اور پوری قوم عمران خان صاحب کی صحت کو لے کے انتہائی تشویش اور اضطراب میں مبتلا ہے۔ جب تک عمران خان صاحب سے ان کے ذاتی معالج کی ملاقات نہیں کروائی جاتی، تب تک قوم کسی بھی جعلی حکومتی وزیر کی کسی بات کے اوپر یقین نہیں کرے گی۔ اچھا، پھر اس کے اندر ڈاکٹر عاصم صاحب کا یہ جو بیان ہے نا، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، جس میں وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی آنکھ کی جس بیماری کا بتایا جا رہا ہے، اس کے علاج کے لیے تو پمز میں ڈاکٹر ہی موجود نہیں، جہاں انہیں لایا گیا تو پھر آخرکار وہاں پمز میں لا کر عمران خان صاحب کے ساتھ کیا گیا، اس کے اوپر روشنی ڈالتے ہیں۔ پہلے سنیے تصدیق نہیں ہو سکی کہ بیماری کی نوعیت کیا تھی۔ ہمارا کنسرن ہے کہ یہ کافی ایک سیریس کنڈیشن ہے اور اس کے لیے ایکسپرٹ میڈیکل کیئر ریکوائرڈ ہے۔ ہر آنکھوں کا ڈاکٹر اس کا علاج نہیں کر سکتا، بلکہ خاص آنکھوں کے ڈاکٹر جنہوں نے سب اسپیشلسٹ ٹریننگ اور ایکسپیرینس حاصل کیا ہوتا ہے ریٹنا کی بیماریوں میں، وہ اس بیماری کا علاج کرتے ہیں۔ جی، جہاں تک ہمیں پتہ ہے اسلام آباد کے جس ہسپتال میں خان صاحب کو لے کے جایا گیا، اس میں اس طرح کے اس نوعیت کے ڈاکٹر نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ میں ساتھ ساتھ کہتا چلوں کہ اس بیماری کے پیچھے اکثر کوئی اور بیماری ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ مینیفیسٹ ہوتی ہے یا یہ شروع ہوتی ہے۔ ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے ہو سکتی ہے، شوگر اگر زیادہ ہو، ڈائبٹیز ہو، کولیسٹرول اگر زیادہ ہو خون میں، کچھ اور آٹو امیون کنڈیشنز ہوتی ہیں، اور کبھی کبھی ہائپرکوائگولیبل اسٹیٹس ہوتی ہیں، جس کا مطلب ہے کہ خون میں جو جمنے کی قوت ہوتی ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے اور غلط جگہ پہ غلط وقت پہ شریانوں کے اندر ہی خون جمنا شروع ہو جاتا ہے۔ سنیے تو اس طرح کی ساری بیماریوں کے لیے بھی ٹیسٹ ہونے چاہیے خان صاحب کے، اور اس کا اپروپریٹ علاج بھی کرنا چاہیے۔ اس لیے بھی ضروری ہے کہ نہ صرف ریٹنل اسپیشلسٹ بلکہ جنرل فزیشنز کو بھی خان صاحب کا علاج اور اس کی انویسٹیگیشن اور ٹریٹمنٹ کے دوران شامل کرنا ضروری ہے۔ اور ہمارا خیال ہے کہ میں یا ڈاکٹر فیصل سلطان جو میرے کولیگ ہیں یہاں پہ، دونوں ہم خان صاحب کی پرسنل فزیشنز رہے ہیں پچھلے 20 سال یا اس سے بھی زیادہ سے، اس لیے ہمارا خیال ہے کہ ہم میں سے کسی کو اس میں انوالو ہونا بہت ضروری ہے۔ جی بالکل، وہ کہہ رہے ہیں کہ ذاتی معالجین کا انوالو ہونا اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ ہماری معلومات کے مطابق وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب عمران خان کی آنکھ کے حوالے سے جس بیماری کا بتایا جا رہا ہے، اس کے علاج کے لیے پمز اسپتال میں ڈاکٹر ہی موجود نہیں، اور اس کی وضاحت یا تصدیق نہیں ہو سکی کہ بیماری کی نوعیت کیا تھی۔ ہماری تشویش ہے کہ سیریس کنڈیشن ہے، ایکسپرٹ میڈیکل کیئر ریکوائرڈ ہے، اور ہر آنکھوں کا ڈاکٹر اس کا علاج نہیں کر سکتا۔ جنہوں نے اسپیشل ٹریننگ یا اس قسم کی بیماری کا تجربہ لیا ہو وہی اس کا علاج کر سکتا ہے، اور ہمیشہ اس قسم کی بیماری کے پیچھے اصل بیماری کچھ اور ہوتی ہے، اور عمران خان صاحب کے تمام ٹیسٹ ہونے چاہیے، ایکسپرٹس کو ان کا علاج کرنا چاہیے۔ ہم بڑے لمبے عرصے سے عمران خان صاحب کے ذاتی معالجین ہیں، اس لیے ہمیں اس سارے عمل کے اندر جو ہے وہ حصہ دار بنایا جانا چاہیے، اس سارے عمل کے اندر جو ہے وہ شریک کرنا چاہیے۔ اچھا، جب پمز اسپتال کی انتظامیہ کی جانب سے اس بات کی تصدیق ہو گئی کہ جناب واقعی عمران خان صاحب کو لایا گیا تھا، واقعی عمران خان صاحب وہاں پہنچے تھے، تو اس کے بعد پھر وہ جو تمام لوگ نون لیگ کے جو وزراء اس حوالے سے بات کر رہے تھے، ایک بڑا واضح اس صورتحال کے بعد پیغام آ گیا کہ یقینی طور پر انہیں اس سارے معاملے سے اگر آگاہی تھی بھی تو انہیں اس بات سے منع کر دیا گیا تھا کہ وہ اس حوالے سے کسی قسم کی کوئی بات کریں جہاں سے ان کی جو ہے وہ بدنیتی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ پمز اسپتال کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر رانا عمران سکندر صاحب نے عمران خان صاحب کے جو بقول ان کے جو علاج کیا گیا اس کی تفصیلات کچھ اس طرح سے بتائیں۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کی دائیں آنکھ کی رگوں میں دباؤ کی وجہ سے بینائی پر اثر ہوا ہے، اور سینئر ڈاکٹرز کی ٹیم نے عمران خان صاحب کی آنکھ کا معائنہ کرنے کے بعد انہیں
ڈسچارج کر دیا ہے۔ ڈاکٹر عمران سکندر نے کہا کہ عمران خان صاحب نے کچھ روز قبل دائیں آنکھ کی بینائی میں کمی کی شکایت کی تھی، جس پر سینئر ڈاکٹرز نے اڈیالہ جیل میں ان کا معائنہ کیا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا چند دن پہلے اس پلیٹ فارم پر اس مزدور صحافی نے یہ خبر آپ کو دی تھی کہ 3 سینئر ڈاکٹرز پہنچے ہیں اڈیالہ جیل میں، پیغام رسانی بھی ہوئی ہے، انہوں نے عمران خان صاحب کا طبی معائنہ بھی کیا ہے، اور ڈاکٹر عمران سکندر صاحب کے مطابق سینئر ڈاکٹر نے عمران خان صاحب کی دائیں آنکھ کے ضروری ٹیسٹ کیے، عمران خان صاحب کی دائیں آنکھ کی فنڈوسکوپی کی گئی اور آنکھ کے اندر دباؤ کی پیمائش سے ریٹینا کی OCT کی گئی، اور عمران خان صاحب کی آنکھ میں سینٹرل ریٹینل وین اوکلوژن کی تشخیص کی گئی، اور ڈاکٹر عمران سکندر کے مطابق عمران خان صاحب کے مزید علاج کے لیے سینئر ڈاکٹرز نے انہیں اسپتال بھیجنے کی سفارش اسی وقت کر دی تھی، 1 ہفتہ پہلے جب ان کی اڈیالہ جیل میں عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی تھی، جس کے بعد پھر عمران خان صاحب کو علاج کے لیے پیمز لایا گیا۔ ڈاکٹر عمران سکندر صاحب ظاہری بات ہے سرکاری ملازم ہے، جو بیان انہیں بتایا گیا تھمایا گیا انہوں نے وہی پڑھ کر پاکستانی عوام کے سامنے رکھا۔ انہوں نے کہا جناب کہ عمران خان کی مرض اور علاج کے بارے میں تفصیل سے ہم نے سمجھایا، اور علاج سے پہلے باقاعدہ طور پر جو ہے وہ تحریری رضامندی بھی حاصل کی گئی، اور پھر انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کا علاج آپریشن تھیٹر میں جراثیم سے پاک ماحول میں ہماری نگرانی میں کیا گیا، اور یہ علاج تقریباً 20 منٹ میں بخیر و خوبی جو ہے وہ مکمل ہوا۔ اچھا، اب اس میں اہم معاملہ یہ ہے کہ تمام تر چیزوں کا تو انہوں نے ذکر کر دیا، لیکن جو اس وقت تفصیلات اس حوالے سے گردش کر رہی ہیں کہ جناب وہاں پر کچھ نامعلوم افراد بھی موجود تھے، وہ آپریشن تھیٹر سے باہر نہیں آئے۔ اس سارے عمل کے دوران عمران خان صاحب کے حوالے سے اس قسم کی خبریں بھی ہیں جو ہے وہ اسپتال انتظامیہ کی جانب سے کہ ڈاکٹرز نے ان کے ساتھ جب بات کی تو ڈاکٹرز کی جانب سے بھی جو ہے وہ یہ کہا گیا عمران خان صاحب کو، اور بلکہ اس وقت وہاں پر بات چیت ہوئی ڈاکٹرز کے درمیان بھی، بعد میں پیمز اسپتال کے دیگر ذرائع کی بھی، کہ آخر یہ شخص کس مٹی کا بنا ہوا ہے، اور 3 برس کا عرصہ جو ہے وہ گزر چکا ہے تقریباً، لیکن یہ شخص بالکل نہیں ٹوٹ رہا۔ مشورہ بھی انہیں دیا گیا کہ آپ اگر اپنی صحت اور سلامتی چاہتے ہیں مستقبل کے حوالے سے تو آپ بھی دیگر سیاستدانوں کی طرح، جیسا کہ ماضی میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے سیاستدان کرتے رہے ہیں، آپ بھی جناب اس اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کسی قسم کی جو ہے وہ ڈیل کر لیں۔ اس کے بعد پھر جو معاملات ہیں ایک دفعہ سیاسی سپیس حاصل کرنے کے بعد ان معاملات کو کئی دیگر طریقوں سے جو ہے وہ آگے بڑھایا جا سکتا ہے۔ اچھا، اسی دوران پھر اس قسم کی خبریں بھی آئیں کہ جناب پاکستان تحریک انصاف کی جو کہ سیاسی کمیٹی کا اجلاس ہوا، اس سیاسی کمیٹی کے اجلاس کے بعد جو میڈیا سے گفتگو کی گئی، اس سیاسی کمیٹی کے اجلاس کے اندر علامہ راجہ ناصر عباس نے بھی شرکت کی، محمود خان اچکزئی نے بھی شرکت کی، پاکستان تحریک انصاف کی دیگر قیادت نے بھی شرکت کی، اور شام 6 بجے سے یہ میٹنگ رات گئے تک جو ہے وہ جاری رہی۔ پھر اس میٹنگ کے حوالے سے جب فیصلے سامنے آئے تو کہا گیا کہ جناب اس حوالے سے اچکزئی صاحب ایک ویڈیو پیغام دیں گے، اور ہم نے اس وقت ڈائیورٹ نہیں ہونا، اور جو ان کا بیان ہے وہ جناب ایک بہترین قسم کا جو ہے وہ میسج ہوگا، اور پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں، جو ورکرز ہیں، جو سپورٹرز ہیں، اور عام پاکستانی عوام جو ہیں وہ تسلی رکھیں، ایسا کہا گیا بیرسٹر گور علی خان صاحب کی جانب سے۔ اور اس کے بعد پھر جب بیان سامنے آیا محمود خان اچکزئی صاحب کا تو وہ بیان کچھ اس طرح سے تھا، بلکہ پہلے اسد قیصر صاحب نے بھی کہا کہ تحریک تحفظ عین پاکستان اور پاکستان تحریک انصاف کی پولیٹیکل کمیٹی کے مشترکہ اجلاس کے بعد سربراہ تحریک تحفظ عین پاکستان اور قائد حزب اختلاف محمود خان اچکزئی کے بیان کے مطابق 8 فروری قوم کی بقا، آئین کی بالادستی اور جمہوری قائد عمران خان صاحب کی رہائی کے اصول کا ایک فیصلہ کن اور تاریخی دن ہے، جس میں تمام قومی اور جمہوری قوتوں کو یکجہتی اور بھرپور عوامی عمل کا مظاہرہ جو ہے وہ کرنا ہوگا۔ اچھا، اس پر پھر جو ہے وہ تحریک تحفظ عین پاکستان کے سربراہ محمود خان اچکزئی نے عمران خان صاحب کی خرابی صحت کی خبروں کو ایک پروپیگنڈا قرار دیا، اور انہوں نے جناب سہیل خان آفریدی کی موجودگی میں ویڈیو پیغام میں یہ کہا کہ تحریک تحفظ عین پاکستان نے 8 فروری کو یوم سیاہ منانے کی کال دی ہے۔ ایسے میں پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کے دماغ میں عمران خان صاحب کی خرابی صحت کی بات ڈال دی گئی۔ ہم اس کو اپنے مقاصد سے توجہ ہٹائے جانے کی کوشش سمجھتے ہیں۔ عمران خان عام آدمی نہیں ہے، وہ اس وقت مقبول رہنما ہے۔ عمران خان کو کوئی نقصان ہوا تو اس کی ذمہ دار سول اور ملٹری حکومت ہوگی، ایسی غلطی کوئی نہیں کر سکتا۔ ہمیں عمران خان صاحب کی صحت کا خیال ہے۔ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ عمران خان صاحب کی صحت اتنی خراب نہیں ہے جتنا پروپیگنڈا جو ہے وہ پھیلایا جا رہا ہے۔ آپ سب اپنی توجہ
8 فروری پر مرکوز رکھیں۔ اچھا، اب اس پر ہر طرح سے بات ہو رہی ہے، کہا یہ جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت ہے کیا وہ کمپرومائز ہو گئی ہے، بجائے اس کے کہ وہ عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے، ان کی رہائی کے حوالے سے، ان کے ساتھ ملاقاتوں کے حوالے سے باقاعدہ کوئی ایسا بیان جاری کرے پاکستانی عوام کو اعتماد میں لے کر جس سے ان کے اندر کوئی امید کی کرن پیدا ہو۔ تحریک تحفظ یعنی پاکستان کے سربراہ یہ بات کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی صحت ٹھیک ہے، زیادہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، اور 8 فروری کے احتجاج کے اوپر جو ہے وہ نظریں مرکوز رکھی جائیں۔ اطلاعات یہ بھی ہیں کہ عمران خان صاحب کے ذریعے اس حوالے سے پیغام ان سے لینے کی کوشش کی گئی تھی 8 فروری 2026 سے کی یہ جو دن منایا جا رہا ہے یوم احتجاج، اس سے پیچھے ہٹنے کے حوالے سے، لیکن عمران خان صاحب کی جانب سے جو ہے وہ انکار کر دیا گیا، اور وہاں ڈاکٹرز بھی موجود تھے، کچھ نامعلوم افراد بھی موجود تھے، ان کی موجودگی میں عمران خان صاحب کو بار بار جب اس حوالے سے راضی کرنے کی کوشش کی گئی تو عمران خان صاحب نے بڑا واضح اور صاف انکار کر دیا۔ اس حوالے سے کچھ دیگر تفصیلات بھی ہمارے پاس جو ہیں وہ موجود ہیں۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے اگلے کسی مرحلے کے اندر نام لیا جا رہا ہے سابق آرمی چیف صاحب کے حوالے سے کہ وہ جناب ان تمام تر معاملات کے اندر ان کی جو انٹری ہے وہ بھی جناب ہونے جا رہی ہے۔ مسلم لیگ نواز کی قیادت کو بھی پیغام دیا جا چکا ہے عمران خان صاحب کی ممکنہ رہائی کے حوالے سے۔ اس کے اوپر تفصیلی ویڈیو اگلی ہم کریں گے، آپ کے سامنے تمام تر معاملات رکھیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے، اللہ نے کے بعد۔